الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ کی طرف فتح مکہ کے لیے سفر جاری ہے۔ آج ابو سفیان کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اطلاع ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امام طبرانی ابو یعلی سے روایت کرتے ہیں، ابو یعلی نے کہا کہ میرا الزہران کے قصبہ میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان عراق کی بستی میں ہے، جاؤ اور اس کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ ہم اس بستی میں گئے اور ابو سفیان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ ابن عقبہ مشہور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ تینوں ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل عراق کی بستی میں موجود تھے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شیر مجاہد وہاں گئے اور چپکے سے ان کے اونٹوں کی نکیلیں پکڑ لیں۔ انہوں نے ہڑبڑا کر پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے سامنے اللہ کے رسول اور اس کے سرفروش صحابہ کرام خیمہ زن ہیں؟ ابو سفیان حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، کبھی ایسا بھی ہوا؟ اتنا لشکر جرار ہمارے گھر میں آ دھمکا ہے اور ہمیں خبر تک بھی نہیں ہوئی۔ سبل الہدا جلد 5 صفحہ 325۔ ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ جس رات اسلام کے انصاری رضاکاروں نے عراق کے گاؤں سے ان تینوں قریشیوں کو گرفتار کیا تھا، اس رات لشکر اسلام پر پہرہ کی ڈیوٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اسلام کے مجاہد نے پکڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے اور کہا کہ ہم مکہ کے چند افراد کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبح تک انہیں اپنی حراست میں رکھو۔ صبح سویرے جب یہ رضاکار ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، ان کی ملاقات حضرت عباس سے ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان تینوں کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ یہی واقعہ اسحاق بن راہویہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے اس طرح نقل کیا ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب میرا زہران کی بستی میں رات بسر کرنے کے لیے اترے تو حضرت عباس کا دل اہل مکہ کے المناک انجام کا تصور کر کے تڑپ اٹھا۔ کہنے لگے، اگلی صبح کو قریش کی بربادی پر فریاد۔ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو بزور شمشیر فتح کر لیا تو قریش تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کاش وہ کل صبح سے پہلے خدمت اقدس میں حاضر ہو جائیں اور امان طلب کر لیں۔ حضرت عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نیلگوں خچر لیا اور اس پر سوار ہو کر کسی ایسے آدمی کی تلاش میں نکلا جو میرا پیغام قریش کو پہنچا دے۔ کوئی لکڑہارا، کوئی گوالا یا کوئی صاحب ضرورت جو شخص مکہ جا رہا ہو مجھے کاش مل جائے تاکہ اس کے ذریعہ اہل مکہ کو میں اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ فرماتے ہیں جب میں عراق سے گزرا
تو میرے کانوں میں ابو سفیان اور بدیل کی آواز آئی، وہ آپس میں ہم کلام تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک ایسی رات نہیں دیکھی جس میں یوں ہزاروں آگیں روشن ہوں اور اتنا لشکر جرار خیمہ زن ہو۔ بدیل نے کہا، میرے خیال میں یہ بنو خزاعہ کا قبیلہ ہے جو یہاں خیمہ زن ہے۔ ابو سفیان نے کہا، بھولے نہ بنو، اتنے آدمی بنو خزاعہ کے پاس کہاں سے آئے کہ انہوں نے اتنی آگیں روشن کر دی ہیں اور اتنی فوج جمع کر لی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا، میں نے اسے آواز دی، یا ابا حنظلہ، یہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ کیا کہا؟ یا ابا حنظلہ۔ اس نے میری آواز پہچان لی، فوراً بولا، لبیک یا ابا الفضل، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، تیرا بیڑا غرق ہو، یہ اللہ کے رسول اپنے ہزاروں مجاہد صحابہ کے ساتھ پہنچ گئے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، قریش تو اب تباہ ہو جائیں گے، میرے ماں باپ تجھ پر صدقے ہوں، اب کوئی تدبیر بتاؤ، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا، میرے پیچھے خچر پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں بارگاہ رسالت میں لے جاتا ہوں اور تمہارے لیے پناہ کی درخواست کرتا ہوں۔ اگر تو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا اور کسی مسلمان نے تجھے دیکھ لیا تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار کر رہے گا۔ چنانچہ ابو سفیان آپ کے پیچھے سوار ہو گیا۔ ابو سفیان کے باقی دو ساتھی کدھر گئے، اس میں اختلاف ہے۔ ابن عقبہ کی رائے یہ ہے کہ سب کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے اور سب کے لیے پناہ کی درخواست کی جو قبول ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو ساتھ لے کر چلا، جب میرا گزر کسی آگ سے ہوتا تو وہ کہتے، یہ خچر ہمارے آقا کا ہے، اور اس پر حضور کے چچا عباس علیہ السلام سوار ہے۔ چنانچہ ہم سے کوئی تعارض نہ کرتا، لیکن جب ہمارا گزر اس آگ پر ہوا جو حضرت فاروق اعظم کے خیمہ کے سامنے روشن تھی تو آپ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا، آپ کے پیچھے یہ کون ہے؟ انہوں نے غور سے دیکھا تو ابو سفیان کو میرے پیچھے بیٹھا ہوا پایا۔ بولے، اے اللہ کے دشمن، اللہ کا شکر ہے کہ تو اس وقت میرے قابو آیا جب تجھے کسی کی پناہ میسر نہ تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے تاکہ بارگاہ رسالت میں پہنچ کر اس کو قتل کرنے کا اذن حاصل کریں۔ وہ پیدل تھے اور میں خچر پر سوار تھا۔ میں نے ایڑ لگائی اور دوڑا کر خچر کو ان سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچ گیا۔ حضور کے خیمہ کے دروازہ پر ہم دونوں اکٹھے ہو گئے۔ میں خچر سے نیچے کود پڑا اور خیمہ میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے بعد جلدی خیمہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ہے اللہ کا دشمن ابو سفیان، اس کو ابھی کسی کی پناہ حاصل نہیں، اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اس کو امان دے دی ہے۔ پھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چمٹ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب حضرت عمر نے ابو سفیان کے بارے میں شدید اصرار کیا تو میں نے کہا، اے عمر، صبر کرو، اگر یہ تمہارے خاندان بنی عیدی کا فرد ہوتا تو تو اتنی سختی نہ کرتا۔
کیونکہ یہ بنو مناف کے خاندان کا فرد ہے، اس لیے آپ اس کے قتل پر اصرار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے عباس، اتنی زیادتی نہ کرو۔ اے ابو الفضل، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا باپ خطاب اسلام قبول کرتا، تب بھی مجھے اتنی مسرت نہ ہوتی، کیونکہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ میرے باپ کے اسلام لانے سے آپ کا مشرف با اسلام ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زیادہ باعث مسرت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وقت پورا ہوا، انشاءاللہ باقی کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔